اب چلیے اس موضوع کی طرف۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے عمل چاہیے۔ عمل، مسلمان کیسے بنتا ہے؟ عمل سے بنتا ہے۔ عمل ہے کیا؟ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کپڑا ہے، لتا ہے، کھان پان ہے۔ ذرا اور آگے بڑھے تو نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے نا؟ یہ سب کیا عمل ہے۔ ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ اسلام عمل کا نام ہے، لیکن کان کھول کے سن لیجئے، اسلام عمل سے زیادہ رد عمل کا نام ہے۔ ایکشن، جو ایکٹ آپ کرتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نوٹنکی کر کے کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ منافق مدینے میں سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، ٹوپی بھی پہنتے تھے، مجلسوں میں آ کے بیٹھتے بھی تھے، بڑے سلیقے سے بیٹھتے تھے۔ ان کا سلیقہ، ان کا انداز اور ان کا اطوار دیکھ کے کسی کو یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا، اس کو یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے۔ منافقت کہتے بھی ہیں پوشیدہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، مخفی ہو، بظاہر پتہ نہ چلے کہ کیا ہے۔ منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے، منافقت دل کی چوری کا نام ہے، منافقت دل کی خیانت کا نام ہے۔ اندر سے چور ہو، باہر سے ساد نظر آئے، یہ منافقت ہے۔ تو اگر سب کچھ ظاہر ہوتا تب تو منافق بھی کامل مسلمان ہوتا۔ جی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام عمل سے زیادہ رد عمل کا نام ہے۔ ایکشن سے زیادہ ری ایکشن مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر ری ایکشن مسلمان ہے، رد عمل اسلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، تب تو ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اور اگر رد عمل میں ہم چوک جاتے ہیں، ہم صرف عمل جانتے ہیں، رد عمل کو ہم نہیں جانتے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے، تب تو بڑا مشکل ہے۔ تب تو اسلام سے آپ کی شناسائی نامکمل ہے۔ قرآن نے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ آپ کا عمل تو مسلمان ہو ہی، رد عمل بھی مسلمان ہو جائے۔ بات سمجھ میں آتی؟ چلیے میں ذرا کھولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی۔ سرکار دو عالم نے جب اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، تم کو اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی ذات میں اور صفات میں نہ شریک تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو کافروں کو، لوگوں کو بری لگی اور ظاہر ہے کہ مخالفت شروع ہوئی۔ یہ مخالفت بڑی شدید تھی، بہت خطرناک تھی، بہت تیز تھی، بہت خونین تھی، بہت یکجٹتا کے ساتھ تھی، معمولی نہیں تھی۔ ماس مخالفت کر رہا تھا، دولت مند مخالفت کر رہے تھے، سردار مخالفت کر رہے تھے، رئیس مخالفت کر رہے تھے، غریب سرکار دو عالم کے پاس تھے، مجبور ساتھ تھے، غلام ساتھ تھے، بندے ساتھ تھے، ایلیٹس، دولت مند اور رئیس اور اونچی ناک والے سرکار دو عالم کے خلاف تھے۔ وہ سرکار دو عالم کی مخالفت کرنے کے لیے طاقت، قوت، دولت، زبان، ہر چیز کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں نہ رہے کہ آج مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت پہلے دن سے ہوئی ہے اور شدید ہوئی ہے اور سامنے ہوئی ہے، سرکار دو عالم کے سامنے مخالفت ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے رد عمل سکھایا، رد عمل کو مسلمان بنایا، وہی رد عمل مسلمانیت کی پہچان بنی۔ ایک آدمی نے گالی بک دیا، کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے، قربانی کرنے والے کیا کریں اس کے ساتھ؟ اٹھا کے پٹک دیں، مار ڈالیں، گردن کاٹ دیں؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ جتنا سخت ری ایکشن ہم دیں گے اتنے ہی بڑے ہم مسلمان ہو جائیں. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ صرف ایکشن کو مسلمانیت سمجھ رہے ہیں، ری ایکشن بھی مسلمان ہونا چاہیے. قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر ری ایکشن سکھایا ہے. آج کل لوگ قرآن سے صرف ایکشن سیکھنا چاہتے ہیں، عمل. اور رد عمل کس سے سیکھو گے؟ اپنے نفس سے، اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، اپنے غصے سے، اپنے جذبات سے. ری ایکشن بھی تم کو قرآن سے سیکھنا ہے، اللہ سے سیکھنا ہے، رسول سے سیکھنا ہے. ری ایکشن بھی اللہ اور رسول سکھائیں گے. اپنی منمانی جس نے ری ایکشن میں کر دی اس کا عمل اکارت گیا. ری ایکشن کو بھی مسلمان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک مکے میں جو حکم دیا وہ 13 سال تک چلنے والا حکم ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کرو، برداشت کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے ری ایکشن میں. بول رہا ہے وہ، بک رہا ہے وہ، چیخ رہا ہے وہ، چلا رہا ہے وہ، گالی بک رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تماشا کر رہا ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، خبردار اس کو بکنے دو، تم صبر کرو. قرآن میں بہت جگہ صبر آیا ہے. اور جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو حافظ صاحب قل شروع کریں گے تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور ہر آدمی گردن جھکا کے سوچتا ہے کہ اس کے یہاں موت ہو گئی ہے اور اس کے لیے صبر کا حکم آیا ہے. اور ہر آدمی اس سے کہتا ہوا بھی جا صبر کرو بابا، صبر کرو بابا. مسلمانوں نے صبر کو موت سے جوڑ دیا، جو ایک پہلو ہے صبر کا. موت پر صبر کرنا تو مرنے والے کے اعزاء کی مجبوری ہے. صبر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ صبر کا بڑا ہلکا معنی ہے، یہ صبر کا معمولی معنی ہے. معنی ہے یہ صبر کا، صبر سے یہ مراد ہے، لیکن یہ مراد معمولی ہے، کمتر ہے، ابتر ہے. اصلی مراد کیا ہے؟ اصلی مراد تو یہ ہے کہ جب تم کو چھیڑا جائے، جب تم کو ستایا جائے، جب تم کو تنگ کیا جائے، جب تم کو گالی بکی جائے تو مقصد کیا ہوگا؟ مقصد ان کا ہوگا پرووک کرنا، مشتعل کرنا، جذبات میں لانا، اتیجت کرنا، کچھ ایسا کر دینے پر مجبور کرنا جس سے ہم اپنے دعوے کو کھو دیں. کچھ ایسا ہم کر بیٹھے کہ جس سے ہم ہی کلپٹ ہو جائیں، ہم ہی قصوروار ہو جائیں، ہم ہی مجرم ہو جائیں، ہم ہی کو دنیا دوسنے لگے، بات کنارے ہو جائے اور ہم نکل آئیں کہ یہ تو مجرم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، چلاں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو. ممکن ہے کہ بعض لوگ پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم مکے سے مدینہ گئے تو جنگ کی آیات اتری، جنگ کرنے کا حکم آ گیا کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے تم لڑو. جی بالکل حکم آیا، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ جنگ کا حکم مستقل ہے اور پرماننٹ ہے. یہیں پر غلطی ہوتی ہے تفہیم کی. جنگ کا حکم عارضی ہے، جب جنگی صورتحال ہوگی تب جنگ کا حکم نافذ ہوگا. لیکن جہاں صبر کی بات کہی گئی ہے وہ پرماننٹ ہے. جہاں کہیں پوری دنیا میں صورتحال بنے گی وہاں صبر کرنا یہی بنیادی تعلیم ہے، اصلی تعلیم یہی ہے. اس لیے کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. اپنے آپ کو اپنے جذبات کے حوالے کر کے آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرانا چاہتا ہے. میں بار بار اپنے خطبوں میں کہتا ہوں اور آپ سنتے ہیں، اگر آپ لگاتار سن رہے ہوں گے ادھر کے 5-6 خطبے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جس راہ پر آج دنیا بڑھ گئی اس سے ہم لوگ اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے چلے تھے. ہماری گفتگو کا محور کچھ اور تھا. ہماری گفتگو میں کوئی سکھانا جو مقصد تھا
وہ کس قدر درست تھا اور صحیح تھا، اس کا اندازہ آج کی تاریخ میں آپ کو ہو رہا ہوگا۔ جذبات بھڑکا دینا، جذباتی گفتگو کرنا، جذباتی نعرے لگا دینا، یہ سب کیا ہے؟ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے تو تم ایسے کرو گے، اس کے بعد تم مجرم ہو جاؤ گے، ہم اطمینان سے بیٹھیں گے۔ تم نقصان اٹھاؤ گے، ہم اطمینان سے بیٹھیں گے۔ آپ کے آگے سارے واقعات موجود ہیں، رانچی کا واقعہ موجود، ادے پور کا واقعہ بھی موجود۔ یہ دونوں اپنے آپ میں فیصلے کی غلطی تھی اور رد عمل کے لیے صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ غلط ہے ایسا کرنا، غلط ہے یہ بات، اس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی جذباتی نہیں ہے، آپ بڑے عاشق رسول ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ کیا لٹایا ہے آپ نے؟ کیا لٹا کے آئے ہو آپ؟ ذرا مکے والوں کی زندگی پر غور تو کرو۔ خاندان چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا گیا، بال بچے چھوٹ گئے، وطن چھوٹ گیا، کاروبار چھوٹ گیا، عزت آبرو داؤ پر لگی، تب جا کے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ذرا سا معاملہ نہیں تھا، اتنی بڑی قربانیاں مکے والوں نے دی تھیں کہ پوری قیامت تک کوئی ان کے مقابلے کی قربانی نہیں دے سکے گا۔ ان سے کہا جاتا تھا وصبر، خاموش رہو، برداشت کرو، چپ رہو، جو وہ چاہتا ہے وہ تم مت کرو۔ میں آپ سے ایک اور انالائسس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ آج لوگ سوچتے ہیں جذباتی ہو کر، اگر مکے میں پہلے دن ویسا ہو جاتا، مار کاٹ مچ جاتی، تم نے نبی کو ایسا کہا مار ڈالیں گے، کاٹ دیں گے، تو پھر اسلام آگے بڑھنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ پڑھیے ہسٹری، پڑھیے تاریخ، پڑھیے سیرت کی کتاب، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے تم بڑے نرم دل واقع ہوئے ہو۔ اے میرے نبی، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے معاف کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، نرم ہیں، جواب نہ دینے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، سہنے والے ہیں، سب سے بڑے صابر ہیں۔ کیا مطلب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، بات بات پہ حکم نکال دو، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کو اس کی گردن نکال دو، اس کا کلیجہ چیر دو، تو آپ کے پاس لوگ جمع ہی نہیں ہوتے، لوگ آپ کی طرف آتے ہی نہیں، کلمہ پڑھتے ہی نہیں، سب بھاگ جاتے۔ ایسے نہیں سمجھ میں آتا تو ایسے سمجھو، جن لوگوں نے گالیاں دی تھی کلمہ بھی انہی نے پڑھا، جن لوگوں نے رسول گرامی کو برا بھلا کہا تھا اس کی 90% تعداد مسلمان ہوئی۔ مار دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، اور کاٹنے کا حکم آتا تو مسلمان کون ہوتا؟ یا تو مارے جاتے، یا بھاگ جاتے، یا خود مارے جاتے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے اپنی مہربانی کا جلوہ ایسا بکھیرا کہ پروردگار اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، اپنے نبی کی مدح کرتے ہوئے، اپنے نبی پاک کی نعت پڑھتے ہوئے فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، کہ لوگ آپ کے پاس اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے کسی میٹھی چیز پر چوٹی دوڑتی ہے، کسی مٹھاس پر چار طرف سے اڑنے والے اور رینگنے والی چوٹیاں اور اڑنے والے مکھے دوڑ کے چلے آتے ہیں میٹھے پر۔ میٹھا، آپ کی مٹھاس لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کے گردا گرد آتے ہیں۔ سلطان خوبہ میربت گردش ہجوم عاشقاں، یہ جو آپ کے چاروں طرف عاشقوں کا ہجوم ہے یہ دشمن سے عاشق بنے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مہربان ہیں، یہی ان کی دشمنی کو عاشقی میں بدلتی ہے۔ جو کچھ آج
بعض لوگ اپنی حرکتوں سے کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حکومت آج کل اپنی ذمہ داری یہ سمجھنے لگی ہے کہ کوئی قصور کرے اس کو سزا دے دے۔ حکومت کیا سمجھتی ہے آج کل اپنی ذمہ داری؟ وہ اپنا کرتویہ کیا سمجھتی ہے؟ سرکار یہ کرتویہ سمجھتی ہے کہ تم گناہ کرو گے تو ہم سزا دیں گے، اور سرکار سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیجئے، اور سرکار کا بیان آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ یہ سرکار کا ادھورا کام ہے۔ سرکار بھول گئی ہے کہ سرکار صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ گنہگار کو سزا دے دے، سرکار اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایسا واتاورن بنائے، ایسا ماحول بنائے، ایسی فضا بنائے جس میں گناہ پنپ نہ پائے۔ یہ سرکار کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر دھیان رکھے کہ کہیں واتاورن تو نہیں گڑبڑا رہا ہے، کہیں ماحول تو نہیں گڑبڑا رہا ہے، کہیں دشمنوں کو یہ موقع تو نہیں مل رہا ہے کہ دو لوگوں کو، دو کمیونٹی کو آپس میں لڑا دیں۔ دو کمیونٹی لڑنے کی طرف تو نہیں بہکائی جا رہی ہے۔ اگر سرکار کو یہ سب سجھائی نہیں دیتا تو سرکار کو اچھی طرح صاف کر کے اپنا چشمہ پھر سے لگانا چاہیے۔ اتنا سوچھ تو اب دیش ہو گیا ہے کہ ان کو دور تک نظر آئے۔ سوچھتا کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر ماحول میں بہت گردہ نہیں ہے، ماحول صاف ستھرا ہے، جیسے ابھی پانی برس گیا ہے، چھینٹے پڑ گئے ہیں، تو ماحول بالکل صاف ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں اور ماحول کے بیچ میں کہیں پر کوئی پولوشن نہیں ہے، تو سرکار کو بھی اپنا چشمہ وشمہ صاف کرنا چاہیے کہ ذرا دیکھیں کہ ماحول تو نہیں گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ گنہگار کو ضرور سزا دیجیے، سخت سزا دیجیے، لیکن یہی ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے۔ یہ گنہگار بنا کیوں گنہگار؟ مجھے یاد آتی ہے وہ وقت، ایک مثال شاید میں نے آپ کو سنائی ہو کہ ایک عدالت میں ایک کیس پیش ہوا جس میں ایک نوجوان لڑکے کو پیش کیا گیا۔ یہ ہے، جج صاحب نے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ مال میں سے پوروٹی چوراتے ہوئے پکڑا گیا، بریڈ چوراتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اچھا، اس نے بریڈ چورایا ہے؟ مال والے نے کیس کیا تھا، مال والا شکایت کرتا تھا۔ جج صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نے مال سے کیا چورایا؟ اس نے کہا صرف بریڈ۔ کہا کیوں؟ مال میں تو بہت سامان تھا، قیمتی سے قیمتی تھا، تم نے کچھ نہیں چورایا تو بریڈ کیوں چورایا؟ اس لڑکے نے کہا کہ میرے گھر پر میری ماں بھوکی تھی، 2 روز سے ہم لوگ بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کہیں سے کھانا مل نہیں سکتا تھا، مجبوری میں میں نے فیصلہ لیا کہ ہم مال میں جائیں اور بھوک کو مٹانے کے لیے یہ بریڈ، یہ پاوروٹی چرا لیں۔ میں نے اسی لیے روٹی چرائی۔ جج نے مال والے پر اور اس وقت جو تھانہ تھا، پولیس تھی، دونوں پر سخت قسم کا جرمانہ عائد کیا اور کہا کہ یہ چوری کی نوبت کیوں آئی، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چور کو سزا دینے کی ضرورت تو ہے ہی، سزا دیا جائے گا، لیکن اس کی چوری معمولی ہے۔ اس سے بڑا قصور یہ ہے کہ سب لوگ آنکھ بند کیے رہے، کان میں روئی ٹھوسے رہے کہ بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک آدمی کو مال میں جا کر قیمتی چیز کے بجائے کھانے کی چیز چورانی پڑ رہی ہے۔ سلام ہے اس جج کو جس نے بیماری کی تہ پکڑ لی۔ آج کل سب چیز اوپر اوپر نظر آتی ہے، چور کو پکڑو اور ہاتھ کاٹ دو، بیچارہ بھوکا تو تھا ہی، اب ہاتھ بھی کٹ جائے اس کا۔ سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے، لیکن یہ قصوروار کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، اس پر بھی سرکار دھیان دے۔ اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے زیادہ ری ایکشن کو مسلمان بنائیں۔ جس دن ری ایکشن مسلمان ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو گالی بک دے اس کے لیے ہم اتنا سخت ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا
ابن ملجم، سن لیجئے بڑی قیمتی بات ہے، ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، دھرا گیا، بھاگ نہیں سکا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کو اس نے سجدے میں شہید کیا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ چاہا تو تھا کہ کود کے بھاگ جائے، لیکن نماز چونکہ درم برہم ہو گئی تھی، گھیر کے پکڑا گیا ہو۔ مشکل سے پکڑایا، آسانی سے نہیں، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، سٹے کون، بڑی بڑی مشکل سے اس کو دھرا گیا ہو، پکڑا گیا۔ گالی بکنے پر تو آپ کو اتنا غصہ آ رہا، اور جس نے مار ڈالنا کی کوشش کامیاب کر دی، مار ہی دیا، اس کے ساتھ لوگوں کا غصہ کتنا ہے۔ جانتے ہو حضرت علی نے کیا کیا؟ اسی حالت میں ٹھیک سے آواز نہیں نکل رہی ہے، خون بہ کے مسجد میں پھیل رہا، اٹھایا جا رہا ہے تو اٹھانا مشکل ہے، خون ہے حضرت علی، لگ رہا ہے کہ بس اب تھوڑی دیر کے مہمان لگ رہے ہیں، آواز بھی مشکل سے نکل رہی ہے، زہر بھی لگی ہوئی تھی تلوار میں، اس لیے تلوار کا زخم بھی تھا اور زہر کا اثر بھی تھا۔ حضرت علی نے جو بات کہی تھی سنو، کہا خبردار اس کو پکڑے تو ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہی قاتل ہے، میں تو دیکھ نہیں سکا، دیکھنے والا اگر کوئی ملے اور کہے کہ ہاں یہی قاتل ہے، تو اس کو اتنا ہی تلوار مارا جائے گا جتنا اس نے میرے اوپر مارا ہے، اگر ایک وار کیا ہے تو ایک ہی وار کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام جذبات میں مسلمانیت کی حدیں توڑنے کا نام نہیں ہے۔ جو چاہے ہم کر دیں، ہم مسلمان رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس نے غصے میں خود کو مسلمان بنا لیا وہی مسلمان ہے، اور جو غصے میں مسلمانیت کے پائجامے سے باہر ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے کو غصے میں مسلمان بناؤ، جذبات میں مسلمان بناؤ، مشکلات میں مسلمان بناؤ۔ آسانی میں مسلمان بننا کون مشکل ہے؟ مسلمانیت ایک الگ چیز کا نام ہے، ایک الگ خوشبو کا نام ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہماری جانب سے تو قطعی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے کیا مطلب ہم بھی ویسے ہی کریں؟ اتنے برے دن آ گئے کہ ہم دوسروں کی مثال دیں، برے لوگوں کی مثال دیں؟ ہمیں تو مثال دینے کے لیے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ حضرت علی نے کہا خبردار ابن ملجم کو ایک زخم بھی فاضل نہیں لگنا چاہیے، جتنا زخم اس نے پہنچایا ہے اتنا ہی زخم اس کو دیا جائے گا۔ اور کون دے گا؟ تم نہیں دو گے، وہ نہیں دے گا، وہ بھی نہیں دے گا۔ جو قاضی ہوگا اس کے یہاں کیس پیش ہوگا، گواہی گزرے گی، ثابت ہوگا کہ یہی قاتل ہے تو سزا وہی دی جائے گی جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دنیا کے لیے نذیر ہے، اور جذبات والوں کے لیے بہت بڑی نذیر ہے کہ جذبات میں اندھے نہ ہو جائیں۔ اسلام بینائی بڑھانے آیا ہے، بینائی گھٹانے نہیں آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقل اور سمجھ دے، اور غصے میں بھی مسلمان بنائے، جذبات میں بھی مسلمان بنائے، ری ایکشن میں بھی مسلمان بنائے، رد عمل میں بھی مسلمان بنائے۔ کچھ دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ دعا کر دیجئے، لوگوں کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ جمعہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پروفیسر اعجاز علی ارشد